اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکون فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ یہ کتاب اتاری گئی ہے آپ کی طرف، پس نہ ہوں آپ کے دل میں تنگی، آپ ڈرائیے اس کے ذریعہ سے، اور نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے۔ پیروی کیجئے، اتباع کیجئے جو اتارا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ اتباع کریں اس کے علاوہ اور دوستوں کی۔ تھوڑا ہے، کم لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کتنی ہی بستیاں ہیں، ہم نے انہیں ہلاک کیا، پس جب ان کے پاس ہمارا عذاب آیا رات میں یا دوپہر میں، تو نہیں ہوتی تھی ان کی پکار جس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا، مگر یہی کہ وہ کہتے تھے کہ بے شک ہم لوگ ہی ظالم ہیں۔ ضرور بے ضرور ان سے رسولوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور رسولوں سے امتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پھر ہم بیان کریں گے ان پر علم کے ساتھ، اور ہم غائب نہ تھے۔ یہ سورہ اعراف ہے۔ اعراف جو ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو نہ جنت میں ہوں گے نہ جہنم میں، یعنی جن کے نیک اور برے اعمال برابر برابر ہوں گے، تو انہیں ایسی جگہ ٹھہرا دیا جائے گا جو جہنم اور جنت کے درمیان ہوگی۔ اس کا ذکر آگے ہے، تو اس کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ اعراف رکھ دیا گیا۔ اور ابتدائی الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا علم اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا گیا۔ آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ اس کے ذریعہ سے لوگوں کو ڈرائیں، یعنی نافرمانوں کو، کافروں کو ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں، تاکہ وہ ایمان لے آئیں اور نصیحت حاصل کر لیں۔ لیکن اگر آپ کے ڈرانے، سمجھانے اور دلائل دینے کے بعد بھی، پوری کوشش کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لاتے، تو آپ اس سے دل میں کسی قسم کی تنگی محسوس نہ کریں۔ انسان کی ایک فطرت ہے، جب انسان کہیں محنت کرتا ہے تو وہ اس کا نتیجہ چاہتا ہے کہ اس کا رزلٹ آئے۔ استاد شاگردوں پر محنت کرتا ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ میرے سارے کے سارے شاگرد A1 گریڈ لیں، اچھے نمبروں میں پاس ہوں۔ زمین پر محنت کرے تو انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس زمین سے اناج اچھا اگے۔ درخت پر محنت کرے تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھا پھل آئے۔ تو جب انسان محنت کرتا ہے اور پھر دل سے محنت کرتا ہے اور کوئی کمی نہیں چھوڑتا، بات بھی پوری سمجھا دیتا ہے اور سامنے والے کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے، پھر سامنے والا جب ایمان نہیں لاتا تو اس پر طبعی طور پر انسان کو
تنگی ہوتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا جتنا کام ہے اتنا آپ نے کر دیا، آپ کے ذمے بس اتنا ہی ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں ہدایت کی طرف اور جنت کی طرف، آخرت کی طرف، صحیح راستے کی طرف بلائیں، لیکن پکڑ کر کسی کو ہدایت میں داخل کر دینا یا گھول کر ہدایت کسی کو پلا دینا، یہ آپ کے بس کی بات نہیں، اور اس کا آپ سے سوال بھی نہیں ہوگا۔ بس آپ سے یہی سوال ہوگا کہ آپ نے ہمارا دین امت تک پورے طور پر پہنچا دیا تھا، تو لہٰذا اگر لوگ آپ کی بات سن کر، سمجھ کر، جان کر ایمان نہیں لاتے تو آپ پریشان نہ ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جب یہ بات پتہ چل گئی، سامنے آ گئی کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ ایک وحی اور کا مجموعہ ہے اور اللہ کا کلام ہے، تو اس کے علم ہو جانے کے بعد، جان لینے کے بعد انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ پھر انسان اس کی اتباع کرے اور اس کو مان لے۔ لیکن فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر اپنی گمراہ لوگوں کے، جو گمراہ لوگ ہیں، دین سے دور ہیں، ان کے پیچھے چلنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں۔ اور پھر فرمایا کہ نصیحت حاصل کرنے والے جو ہیں وہ کم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ کتنی ایسی بستیاں ہیں پہلی قوموں میں جنہیں اللہ پاک نے نافرمانی پر، سرکشی پر، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے ساتھ بغاوت پر، مقابلے پر اللہ کی عذاب نے انہیں آ پکڑا، دبوچا۔ جب ان پر اللہ کا عذاب آیا تو رات میں سو رہے ہوتے یا دوپہر کے وقت میں ان پر عذاب آتا، اور جب ان پر عذاب آتا تو اس وقت ان کے دل کی کیفیت یہ ہوتی اور زبانوں سے یہ کہتے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہم ہی قصوروار ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حق کو واضح کرنے میں نبیوں کے ذریعہ سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم ہی مجرم ہیں۔ لیکن اس وقت جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچے، اس وقت یہ کہنا یا نادم ہونا یا شرمندہ ہونا یا یوں کہنا کہ ہم ہی غلطی پر ہیں، اس وقت یہ بات جو ہے وہ قابل اثر نہیں ہے۔ اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا رجوع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس ہمارے نبی اور رسول آئے نہ تھے؟ چنانچہ 24ویں پارے میں آخری رکوع میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى الْجَهَنَّمِ کہ کافروں کو جب جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا تو اس وقت فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، کوئی سمجھانے والا نہ آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن ہماری بدبختی رہی، ہم نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن امتوں سے بھی سوال ہوگا کہ تمہارے پاس نبی اور رسول سمجھانے والے نہ آئے۔ اسی طرح رسولوں سے بھی اللہ پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام امت تک پہنچا دیا تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے ہمارا دین اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، تو بتاؤ کہ کیا میں نے تم تک اللہ کا دین پہنچا دیا؟ صحابہ فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اے اللہ آپ گواہ رہیے، میں جو کام آپ نے میرے ذمے لگایا تھا یعنی دین اپنی امت تک پہنچانا وہ میں نے پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا اب اس دین کو آگے تک نسلوں تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کے سننے کے بعد جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد تھا اور جسے دین کے بارے میں جو علم تھا اس نے آگے دوسروں تک پہنچایا، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی کی برکت ہے کہ آج سینکڑوں میں نہیں ہزاروں اور لاکھوں میں دینی مدارس ہیں جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھائے جاتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ تک بتلایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد کب کہاں کس موقع پر فرمایا، کس سن میں آپ نے یہ بات فرمائی، سن 2 ہجری میں کہی، 3 ہجری میں کہی، 4 ہجری میں کہی، 5 ہجری میں کہی، کب کہی، کس کے سامنے کہی، پھر اس نے آگے کس سے بیان کی۔ تو الحمدللہ یہ ایک مبارک سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حفاظت کے ساتھ آج 1400 سال تک امت میں اسی شکل میں موجود ہے جس شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے، اور قیامت تک یہ دین اسی طرح تر و تازہ رہے گا اور امت اس سے نفع حاصل کرتی رہے گی۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، وہ بدقسمت ہیں جو قرآن سے دور ہیں، دین سے دور ہیں، ہدایت سے دور ہیں۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے، جب تک زندہ رہیں ایمان پر رہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دین میں پیدا ہوا، یعنی جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسلام، اور اسلام میں ہی اس نے جوانی گزاری، پھر اسلام میں ہی بڑھاپا، اور پھر اسلام پر ہی اس کا خاتمہ ہوا۔ فرمایا یہ بہترین آدمی ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا، یعنی اس نے جوانی بھی اسلام میں گزاری اور پھر بڑھاپا اسلام میں آ گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور یہ جو بال سفید ہیں قیامت کے دن یہ نور ہوں گے، جیسے ٹارچ ہوتی ہے نا روشنی، اس طرح سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔
یا اللہ پاک بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔